نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے سانحہ جڑوالا مسیحی برادری کے کچھ افراد جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن کی توہین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کتنا بڑا جرم ہے۔ میں قرآن توہین کرنے والوں کی مذمت کرتا ہوں، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے ان کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ بہت برا کیا جنہوں نے قرآن کو جلایا اور ہمارے نبی کی توہین کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی توہین ان لوگوں کو کیوں کرنی پڑی؟ قرآن مجید فرقان حمید کلام اللہ شریف یہ اللہ کی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے۔ در حقیقت انہوں نے قرآن کی جو توہین کی ہے وہ اللہ کی توہین کی ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو انہوں نے جلایا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کی انہوں نے توہین کی ہے۔ در حقیقت یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ مسلمانوں کو فرمایا کہ ایمان والو جب تمہارا وضو ٹوٹ جائے، بے وضو حالت کے اندر قرآن مجید کو تم چھو نہیں سکتے۔ جو رب میرا ایمان والوں کو کہتا ہے بے وضو حالت میں قرآن کو چھو نہیں سکتے، اس قرآن مجید کو مسیح حضرات جلا رہے ہیں، جن کو قرآن مجید اٹھانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ افسوس اس بات کا ہے جن کو قرآن مجید اٹھانے کی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہ قرآن مجید کو جلا رہے ہیں، اور جو رب مسلمانوں کو فرماتا ہے بے وضو حالت میں تم قرآن کو چھو نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، مسلمان کو حکم ہے، اور جو غیر مسلم ہے جس کو حکم ہی نہیں ہے قرآن کو چھونے کا وہ قرآن کو اٹھا کر جلا رہا ہے۔ اور جس قرآن کی عظمت اور شان میرے اللہ نے بیان فرمائی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر، اس کلام کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کتاب کو جلایا جا رہا ہے، اس کتاب کی توہین کی جا رہی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے جس کتاب کے بارے میں، جس قرآن کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس قرآن کو اتارنے والے ہیں، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کو جلانے کا مطلب، مقصد کیا ہے؟ تم مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی محبت کو ختم کر دو گے؟ قرآن کو جلا کر تم کیا اس دنیا سے کتاب اللہ کا وجود ختم کرنا چاہتے ہو؟ یہ تم پیغام دینا چاہتے ہو؟ جس کتاب کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین، اس کو میں اللہ رب العالمین نازل کرنے والا ہوں، اس کتاب کو جلایا جا رہا ہے۔ جس کتاب کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے نازل بہ الروح الامین،
اس کو جبریل امین لانے والا ہے، اس کتاب کی توہین کی جا رہی ہے۔ جس کتاب کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے والذی نزل علی محمد، ہم نے اس کتاب کو محمد الرسول اللہ پر نازل کیا ہے، اس کتاب کو جلایا جا رہا ہے، اس کتاب کی توہین کی جا رہی ہے۔ جس کتاب کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی مبارک رات میں ہم نے نازل کیا ہے، اس کتاب کو جلایا جا رہا ہے۔ جس کتاب کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مقدس مہینے میں ہم نے اس کو اتارا ہے، اس کتاب کو جلایا جا رہا ہے۔ جس کتاب کے بارے میں میرے رب فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ظاہری باطنی شفا ہے لوگوں کے لیے، اس کتاب کو جلایا جا رہا ہے۔ در حقیقت قرآن کو جلانا، قرآن کی توہین کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، یہ اللہ رب العزت کی توہین کر رہے ہیں کہ جس کا خط کوئی جلا دے، جس کی بات کی توہین کرے بندہ، در حقیقت جس نے خط لکھا ہے اس کی توہین ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی بندہ کسی کی فیکٹری کو جلاتا ہے، کسی کے کھیت کو جلاتا ہے، کسی کے مال کو تباہ کرتا ہے، در حقیقت اس کو غصہ اس کھیت کے مالک کے ساتھ ہوتا ہے، اس فیکٹری کے مالک کے ساتھ ہوتا ہے، جس املاک کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہوتا ہے، اس املاک کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اس فیکٹری کا، اس کھیت کا۔ در حقیقت جو ان کا مالک ہے دراصل ان کو نقصان دینا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بغض ہوتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب کو جلانا اللہ کے ساتھ بغض ہے، محمد الرسول اللہ کی توہین کرنا اللہ کی ذات کے ساتھ ان لوگوں کو بغض ہے۔ بہت برا کیا جنہوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ لیکن جب مشرکین مکہ نے محمد الرسول اللہ پر اعتراض کیا، یہ قرآن خود بناتا ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ارشاد فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں، میرے رب فرماتے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ نے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو چیلنج کر دو، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید محمد خود بناتا ہے، ان کو کہہ دو بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، تم بھی اس کی مثل لے آؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا لا یأتون بمثلہ، اس جیسا وہ قرآن نہیں لا سکتے اگر اپنے یار و مددگار سبھی کو بلا لیں۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے چیلنج دیا۔ دوسرا چیلنج اللہ رب العزت نے سورۃ ہود میں دیا، اللہ نے فرمایا پورا قرآن نہیں لا سکتے تو ان کو کہو قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اس قرآن جیسی 10 صورتیں پیش کر دو، اس سے بھی وہ عاجز ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ بقرہ میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، ان کو کہو پھر ایک ہی صورت لے آئے، اس سے بھی وہ عاجز آگے۔ کیوں نہ عاجز آتے؟ میرے رب کا اعلان ہے قرآن کے بارے میں سورہ حامیم سجدہ میں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ عَلِيمٍ، باطل اس کے آگے آئے اس کے پیچھے نہیں آ سکتا، نہ اس کے دائیں نہ اس کے بائیں، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے۔ قرآن مجید کو صفائے ہستی سے عیسائیت، یہودیت، کوئی بھی غیر مذہب مٹا نہیں سکتا۔ ہمارے سینوں میں
ہمارے دلوں میں قرآن محفوظ ہے. کتنے قرآن جلاؤ گے؟ وہ تو الحمد سے لے کر والناس تک ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں محفوظ ہے. جو یہاں دلوں میں محفوظ ہے اس کو کیسے جلا سکو گے؟ بہت برا کیا جو قرآن کو جلایا. لیکن جنہوں نے قرآن کو جلایا ہے، میری ریاست سے یہ درخواست ہے، اداروں سے درخواست ہے، عدالت عظمیٰ سے یہ درخواست ہے کہ ان کو سزا دی جائے. جو نبی کی توہین کرے، قرآن کی توہین کرے، اس کو لٹکا دیا جائے. اہل بیت اور صحابہ کرام کی توہین کرے، اس کو لٹکا دیا جائے، تاکہ وہ عبرتناک بنے، نشانی بنے لوگوں کے لیے، تاکہ کوئی قرآن کی، نبی کی، اصحاب کی، اہل بیت کی توہین کرنے کی جسارت ہی نہ کرے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے چرچ کو جلایا ہے، جنہوں نے مسیح حضرات کے گھروں کو جلایا ہے، یہ بھی زیادتی ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کوئی مذہب، مسلمانوں کے فرقے جتنے بھی ہیں، جس مسلک سے مسلمان تعلق رکھنے والے ہیں، وہ قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے قرآن کو انہوں نے جلایا ہے، تم ان کی تورات کو جلا دو. جو تورات، انجیل اس وقت منسوخ شدہ کتابیں ہیں، وہ حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر، حضرت داؤد پر جو کتابیں اتری تھی وہ منسوخ ہو چکی ہیں. وہ اصلی صورت میں، اصلی وہ جو کتابچے ہیں وہ آج موجود نہیں ہیں. لیکن جو ہیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں. ان کے اندر اگر کوئی آسمانی وحی ہے، آسمانی باتیں ہیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں کہ تورات کو، انجیل کو، زبور کو نہیں جلایا جائے گا. نہ جلانے کی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ان کی عبادت خانوں کو، عبادت گاہوں کو جلانے کی اجازت اسلام قطعاً نہیں دیتا. اسلام تو اقلیت کا تحفظ کرتا ہے. میرے نبی نے فرمایا دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا، کہ جس طرح مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہے، عیسائی کی، سکھ کی، ہندو کی، ہر ایک کی محفوظ ہے. یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. لیکن جنہوں نے جلایا ہے، جنہوں نے گرجے جلائے، ان کے گھروں کو آگ لگائی، یہ بھی غلط کیا ہے، 100% غلط ہے. لیکن اس کے اندر اسلام کو بدنام نہ کیا جائے، مسجد کو بدنام نہ کیا جائے، مدرسے کو بدنام نہ کیا جائے، اہل علم طبقہ کو بدنام نہ کیا جائے. کسی مولوی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ان کے گرجے گھروں کو جلا دو. کسی عالم دین نے، کسی مفتی نے، کسی حافظ نے، کسی مؤذن نے، کسی مدرسے والوں نے یہ نہیں کہا. نہ ان کے اندر جلانے والے کوئی عالم دین ہے، کوئی فقہا ہیں، کوئی علماء ہیں، کوئی نہیں ہے جلانے والے. اللہ جانے یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے اندر امن نہیں چاہتے، ہمارے ملک کی ترقی نہیں چاہتے. اسلام کو پھیلتا ہوا ان کو، اسلام پھیلتا ہوا ان کو اچھا نہیں لگتا، اتفاق اور اتحاد ان کو اچھا نہیں لگتا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے. اللہ ایسے شر پسندوں سے ہمارے ملک کو، ہمارے شہروں کو، دیہاتوں کو، قصبوں کو محفوظ و ممنون رکھے. میرے محترم، آج مسلمان یہ شعر لگاتے ہیں فیس بک کے اوپر کہ ابن مریم محمد الرسول اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ تیرے چاہنے والے، تیرے ماننے والے، تیرے امتی میرے امتیوں کی عبادت گاہوں کو، ان کی کتابوں کو جلا رہے ہیں. لیکن تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں. ڈنمارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے، ان کی توہین کی گئی، جلایا گیا. سویڈن کے اندر قرآن مجید کو عدالت سے اجازت لے کر جلایا گیا، توہین کی گئی. وہاں وہ کیوں شعر نہیں لگاتے کہ محمد رسول اللہ ابن مریم سے شکایت کر رہے ہوں، کہ کہہ رہے ہوں، فرما رہے ہوں کہ ابن مریم تیرے چاہنے والے، تیرے ماننے والے، میرے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کی توہین کی جا رہی ہے. مسلمان شدت پسند نہیں ہے، تفرقہ بازی کو پسند نہیں کرتا مسلمان. اسلام بھی امن کا درس دیتا ہے،
مسلمان بھی امن کا درس دیتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں شرپسند جو اسلام کو مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور اقلیت کو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں؟ ہماری درخواست ہے اداروں سے ان لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کے خلاف قانونی طور پر کارروائی کی جائے تاکہ وہ آئندہ ایسی ناپاک جسارت مت کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس خطے کی حفاظت فرمائے۔